دیکھیے، جب آپ معلوم کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں اور نہ میرا یہ مزاج ہے۔ آپ بات کو غور سے سمجھیے اور کوشش کیجیے اس پر عمل کرنے کی، تو آپ کو نفع ہوگا۔ جی دیکھیے، لڑائی اور جھگڑا گھر کے اندر اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے وہ پہلے جو پہل ہوتی ہے وہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آپس میں عورتوں میں ہوتی ہے، اور پھر وہ بات جب ان کا ہسبینڈ یا شوہر گھر پر آتے ہیں کام سے، آفس سے، باہر سے، تو پھر ایک عورت اور اس کی وائف یا بیوی اس کا کان بھرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی دیکھو، فلاں نے تمہیں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا، فلاں یوں کہہ رہا تھا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، عورت کا یہ مزاج ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی بات بتائیں نا اور یہ کہیں کہ دیکھو آپ کسی کو بتانا مت، یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی کسی حال میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو پھر وہ کیا کہے گی؟ آپ سے سن کر چلی جائے گی، اور پھر وہ جب کسی کو بتائے گی نا تو وہ کہے گی دیکھو مجھ سے بتانے کو منع کر دیا تھا، ہاں مجھ سے فلاں نے بتانے کو منع کر دیا تھا، لیکن ایسے ایسے بات ہے، وہ سب بتا دے گی۔ پھر دوسری ملے گی، اس سے بھی کہے گی کہ دیکھو مجھ سے بتانے کو منع کر دیا تھا انہوں نے، لیکن تم کسی سے بتانا مت، بات ایسے ایسے ہے۔ یعنی کہ 10-20 جگہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ بات پہنچا دے گی سب کے اندر۔ جی یعنی کہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی مجھ سے بتانے کو منع کر دیا تھا، یہ راز کی بات ہے، اور پھر بھی جو ہے تمہیں بتا رہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص راز کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، سیکرٹ رکھنے کی ہے تو عورت سے نہ بتائی جائے، کیونکہ اس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، جی پیٹ کی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس کا مزاج جو ہے ایک بات کو ادھر سے ادھر کرنے کا ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیسے کہ دیکھو، اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات میں جبریل امین نے جب آپ کو گھمایا اور سورگ بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، تو وہاں دیکھا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کہا یار ایسا کیوں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، عورت کی ذات میں ناشکری بہت ہے، ایک تو یہ بتائی، اور دوسری یہ کہ غیبت بہت کرتی ہے، چغل خوری ادھر کی ادھر بہت لگاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی لیڈیز یہ میری بات کو سن رہی ہو تو برا نہ مانے، دیکھیے میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں جو دیکھا وہ اپنی امت سے بیان کیا اور بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت سے کوئی بھی ایسی بات ہو جو قابل ذکر نہیں ہے اور زیادہ سیکرٹ رکھنے کی ہے، اگر اس سے بتا دیا جائے اور وہ بات لیک ہو گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہ بتائی جائے، اپنے تک رکھی جائے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ دیکھیے، عورت میرے گھر کی ہو یا آپ کے گھر کی ہو، آپ کو چاہیے کہ اس کی دلجوئی فرمائیں، اس کی باتوں کو سنیں، یہ بھی نہیں کہ نہیں آپ کیا کریے، بلکہ سنیے، آپ خوب جی لگا کے سنیے، ہنس ہنس کے سنیے، تاکہ اس کو یہ لگے کہ ہاں میرا شوہر جو ہے میری بات کو غور سے سن رہا۔ سنتے رہیے سنتے رہیے، لیکن اس کی بات پر آپ عمل مت کیجیے جلدی سے، جی آپ سمجھیے۔ دیکھیے، اللہ کا قرآن ایشور نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، آپ سمجھ رہے، کوئی فاسق آپ کو خبر دے رہا ہے،
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رات و دن انسان جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا آدمی آپ کو خبر دے رہا ہے، تو اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے ایشور نے، کہ آپ اس بات کو پہلے پرکھ لیجئے، معلومات کر لیجئے کہ آیا یہ خبر جو دے رہا ہے یہ شخص، یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ کیوں کہ اگر کوئی نیک آدمی، اللہ کا ولی ہے، مومن ہے، عزت والا اگر کوئی خبر دے رہا ہے تو آدمی کسی قدر یقین کر لے، لیکن اگر کوئی فاسق فاجر آدمی دے رہا ہے خبر، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کی بات کو ہرگز یقین مت کریے جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے سکھایا، اسلام نے سکھایا ہمیں۔ دیکھیے میرا اصول یہی ہے، کون کیا کہتا میں کسی کی بات پر پرواہ نہیں کرتا۔ آپ سمجھ لیجیے، جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرے مرشد نے مجھے یہی سکھایا ہے، اور میرے مرشد نے جو مجھے تعلیم دی ہے، میں نے جو اسلام کو پڑھا ہے، اپنے ٹیچروں سے اسلام کو پڑھا ہے، جی قرآن کو مقدس کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کو سمجھا ہے، ان تمام چیزوں سے مجھے یہی فائدہ ہوا ہے کہ میں اب کسی کی بات پہ ایک دم ایکشن نہیں لیتا۔ جی کون کیا کہتا ہے سنتا رہتا ہوں، کیونکہ بہت معمولی سے لوگ ہیں جن کا نفس پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، وہ تو پھر ہیرا پھیری نہیں کرتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ ادھر کی ادھر کوئی بات لگاتے ہیں، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرائیں گے۔ لیکن اکثر آج کے دور میں ایسا طبقہ ہو گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، نفرت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا نفس جو ہے پاک نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آپس میں تم دونوں میں لڑائی ہو جائے، آپس میں کیسے تم ترقی کر رہے ہو، آپس میں جھگڑا فساد ہو جائے، آپس میں ان دونوں میں دوریاں ہو جائیں، آپس میں ان میں لڑائی جھگڑا کرا دیجئے۔ دیکھیے میں کبھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے اور میرے مرشد کی برکت ہے، اس لیے میں معمون رہتا ہوں، سنتا ضرور ہوں لیکن میں کسی کی بات پر ایک دم یقین نہیں کرتا، کیونکہ جب میں اس کی واقعی میں تحقیق کر لوں کہاں یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر تحقیق کیے میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ نے قرآن مقدس فرمایا ہے، اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آ رہا ہے، بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ تمہارا ہمدرد ہے جو تم سے بتا رہا دوسرے کی بات، لیکن وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اوپر سے آپ کا دوست بنا ہوا ہے، ہمدرد بنا ہوا ہے، لیکن آپ کی عزت اچھالنا چاہتا ہے یہ شخص۔ اگر یہ نیک ہوتا تو یہ بات اس بات کو چھپا لیتا، اگر کوئی آپ کی برائی کر بھی رہا ہے تو اس کو چھپا لیتا، آپ سے آ کر نہیں کہتا۔ جی ہاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپایا نہیں جاتا، جن کو چھپایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی آپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، مارنے کی سازش کر رہا، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، جی وہ آ کر آپ سے بتا رہا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی انسان برائی کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، ایک نیک و شریف انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے جا کر نہ کہے، سنا اور کان سے ٹال دیا۔ لیکن آج کل کیا ہے، اگر آپ کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو جب تک اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، سمجھ رہے ہیں، اس کی بھوک جو ہے نہیں مٹے گی جب تک وہ آپ سے ساری باتیں نہیں کہہ دے گا کہ جی فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، تم تو ایسے ہو، تم تو یوں کرتے ہو۔ تو میرے بھائی جب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کسی کی بات پر مت جائیے۔ ہاں، اس لبادے میں کرتا پجامہ داڑھی کپڑے، اس لبادے میں رہ کر انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس لبادے کو، اس پہناوے کو بدنام کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ اس لیے میرا کہنا ہے کہ آپ کسی کے چکر نہ پڑیے، اور خاص طور سے میں گھر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے کام سے گھروں کو جائیں، آفس سے لوٹیں، اور شام کو آپ کی وائف یا ہسبینڈ
یا ماں اور بہن کو ایسی بات بتائے پڑوسی کی یا کسی مخالف آدمی یا کسی اور کی، تو آپ یا تو تصدیق کر لیں، اگر کوئی خاص بات ہے تو تصدیق کر لیں، پھر اس پر عمل کریں، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس بات پر عمل نہیں کریں۔ جی سنیں ضرور، ان کی دل جوئی کریں، لیکن ان کی بات کو کبھی نہیں مانیں، کیونکہ عورت نہیں جانتی گھر کیسے چلایا جائے گا۔ جی آپ کو باہر رہنا ہے، آپ کو کما کر لانا، آپ باہر کے معاملات طے کریں گے لوگوں کے ساتھ، اس لیے جو ہے ایک عورت کے چکر میں آ کر لڑائی جھگڑا فساد گھر کو برباد مت کیجیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے تم سے، آپ کیوں عمل کر رہے ہو ان لوگوں کی باتوں پر جو فاسق فاجر ہیں؟ اور تم نے ان کی بات پر عمل کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس نے غلط کہا تھا، اب آپ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ صاحب میں نے تو، مجھ سے تو اس نے آ کر کہا تھا تو میں نے یہ کام کر لیا۔ جی آپ نے کریں کیوں؟ اسلام کی تعلیم پر کیوں عمل نہیں کرتے آپ؟ اللہ کے قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے آپ؟ تو میرے بھائی آپ نے جو پوچھا تھا، دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے قرآن پر آپ عمل کیجئے، ایشور نے جو بتایا اس پر عمل کیجئے، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے، آپ جو انسان آپ پر خبر لا رہا ہے، کچھ بھی آ کر سنا رہا ہے کہ جی آپ کے بارے میں فلاں وہ کہہ رہا ہے، فلاں نے کہہ دیا، فلاں وہ کہہ رہا، آپ اس کی بات کو سنیے اور اسے ٹال دیجئے، اور جو یہ بات کہہ رہا ہے سمجھ لیجئے یہ آپ کا جو ہے دوست نہیں ہے، بلکہ یہی اصل مخالف آپ کا یہی ہے، یہی لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر یہ بھلا انسان ہوتا تو اس راز کو چھپا لیتا، اور اس سے ہی جب برائی کر رہا تھا جو شخص آپ کے بارے میں، اس شخص سے اسی ٹائم یہ کہتا کہ بھئی دیکھو اس کے اندر ہی برائی نہیں ہے، وہ ایسا شخص نہیں ہے، اور جواب دے کر چلا آتا اور اس سے اس کی بات کو بیان نہیں کرتا۔ یہ نیک آدمی کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ ایک ایمان والے کا کام ہے۔ آپ غور سے اس بات سے ہوشیار رہیے کہ اگر گھر میں بھی کوئی آپ سے کہہ رہا تو اس پر آپ ایک دم اسٹینڈمنٹ لیجیے، ہاں خوب خیال رکھیے، ورنہ گھر بگڑنے میں دیری نہیں لگتی، جی طلاق ہونے میں دیری نہیں لگتی، ڈیوورس ہونے میں دیری نہیں لگتی، گھر کے برباد ہونے میں دیری نہیں لگتی، عزت کے جانے میں دیری نہیں لگتی۔ آپ اللہ کے قرآن پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ صحیح سلامت رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ